سورہ شورا آیت نمبر 13 میں باری تعالیٰ فرماتے ہی ہیں، تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کے ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا وضاحت فرما دے۔ قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے ایک بات واضح کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ جو دین ہم نے موسیٰ کو دیا، ابراہیم کو دیا، عیسیٰ کو دیا، ہارون کو دیا، موسیٰ کو دیا، دین وہی ہے، مگر شریعتوں میں تبدیلی آتی رہی۔ جیسے جیسے انسانی عقل بڑھتی چلی گئی، انسان کے تجربے بڑھتے چلے گئے، اس کے مشاہدات بڑھتے چلے گئے، شریعتیں تبدیل ہوتی چلی گئیں، اور آخر دین کی تکمیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی، اور یہ کہہ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ دین مکمل ہو گیا اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ دین کی بنیاد 3 چیزوں پر اٹھائی گئی روز اول سے۔ پہلا یہ کہ توحید، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی اتھارٹی میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، وہ مالک کل ہے، رب کل ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، سب کچھ اللہ ہے، دینے والا، چھیننے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا۔ پھر یوم جزا و سزا کا مالک ہے، یوم دین کا مالک ہے۔ توحید پر پورا زور دیا گیا، ہر پیغمبر کو یہی پیغام دیا گیا کہ توحید کو کسی حالت میں مت چھوڑنا، کوئی ایگریمنٹ توحید پہ نہ کرنا۔ دوسرا دین کا پہلو ہے رسول پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا، رسولوں کو ماننا۔ اللہ نے کہا کہ زمین پہ اتر جاؤ آدم علیہ السلام کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، اور تمہارے لیے راستہ کھلا ہوگا، جو میرے بندے آئیں گے جو تمہیں ہدایت کی اور سچائی کی بات، حق کی بات بتائیں گے، جو ان کا کہنا مانے گا اس کے لیے واپسی کا راستہ موجود ہوگا۔ تو دوسری چیز جو ہے رسالت کو ماننا۔ رسالت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا کہنا ماننا، اس کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا، اس کی ہدایات پر عمل کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی ناموس کا خیال کرنا، اس کی عزت رکھنا، اس کی جو شریعت وہ لے کے آئے، کیونکہ شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، جو آپ کے لیے رسول مبعوث ہو اس کی شریعت پہ پاسداری کرتے ہوئے پوری طرح عمل پیرا ہونا، یہ دین کا دوسرا حصہ تھا۔ تیسرا حصہ آخرت پر یقین رکھنا۔ اگر آخرت پر یقین ہٹ جائے تو دین باقی نہیں رہتا، کیونکہ دین کی بنیاد اس پر ہے کہ آپ کو جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر جواب دہی کا تصور ہی آپ کے پاس نہ ہو، آخرت کے آپ بلیور ہی نہ ہوں، تو مذہب کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے امپارٹنٹ پہلو ہے اس کا، دین کا، کہ آخرت پر ایمان رکھنا، کہ یوم جزا و سزا ہے، یوم دین ہے، اس دن آپ کے فیصلے سنائے جائیں گے، آپ کے لیے جنت کا، دوزخ کا، درمیانی راستے کا، اعلیٰ مقامات کے فیصلے صادر ہوں گے۔ یہ سارا دین ہے۔ دین یہ ہے کہ تو ایک عاجز ترین مخلوق ہے، تیرا کوئی اختیار نہیں ہے اپنے اوپر، یہاں تک کہ تیری زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے۔
تیرا بولنا، تیرا جاگنا، تیرا سونا، اس بات کو ماننا ہے کہ میرا سب کچھ میرا رب ہے، جو دینے والا ہے، جو چھیننے والا ہے، جو مجھے چلانے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، زندگی دینے والا، صحت دینے والا، عزت دینے والا۔ اس نے جو سسٹم ڈیزائن کیے ہیں، فرشتے پیدا کیے، کیڑے مکوڑے پیدا کیے، جانور پیدا کیے، انسان پیدا کیے، ساری کائنات بنائی، چاند و سورج بنایا، خیر و شر بنایا، اس سب کا ماننا، اس کے فرشتوں پہ یقین کرنا، پچھلی کتابوں پہ یقین کرنا، یہ سارا دین ہے۔ دین کی ایک پوائنٹ صرف سمجھ لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ بس اس ایک پوائنٹ سے ہی آپ کو سارا دین سمجھ آ جانا چاہیے۔ تو جو یہ سارے بات صحیح صدقے دل سے کر رہا ہے، ایمان سے کر رہا ہے، وہ دین پر قائم ہے، دین پر مستحکم ہے اور محکم ہے۔ اس کو آپ نے، اس کی وضاحت یہی ہے، اور کوئی پیغمبر دین کے علاوہ کچھ نہیں لایا۔ ہر پیغمبر پہ ایمان لانا، اس کو ماننا کہ یہ اللہ کا ہی نمائندہ ہے، اسی کا بھیجا ہوا ہے، یہ بھی آپ کے دین کا حصہ ہے۔